بنیاد پر خواتین، اسی قوم کی بیٹیاں کبھی تھانے کے کبھی کچہری کے چکر کاٹتے ہوئے اپنی زندگی ساتھ دھو بیٹھتے ہیں. کیا وہ سب جائز ہے؟ اور اگر مریم نواز کی بات کی گئی تو آج قوم کی بیٹی نے اور کہا یہ گیا کہ میں پورے پاکستان کی بیٹی ہوں اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں، پھر بھی میں صرف اور صرف وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہوں. بہت شکریہ مریم نواز کا، اس نے احسان کر دیے جے آئی ٹی کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر اور پاکستانی قوم کے اوپر کہ میرے فرض واجب نہیں تھا، تب بھی آپ کے اوپر فرض تھا، آپ کے اوپر فرض تھا. آپ نہیں آتے تو آپ کو لایا جا سکتا تھا. آپ کے بھائی جو ہے نا وہ شرافت سے نہیں ہے، آپ کو لائے گئے. ان کو جب چوری کریں گے اور چوری میں ملوث ہوگا، چاہے کوئی بھی گھر کا فرد ہوگا تو اس کو آنا پڑے گا. آپ کو بی بی شہید یاد نہیں ہے، آپ کو شرمیلا فاروقی یاد نہیں ہے جو عدالتوں کے دھکے کھا رہے تھے تھانے میں، آپ کو ریلا ٹیوانا یاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، آپ کو شیلا رضا یاد نہیں ہے. یہ ساری خواتین عدالتوں کے چکر لگا چکے ہیں، نہ صرف عدالتوں کے. آپ تو ایئر کنڈیشن محل میں پروٹوکول کے ساتھ پولیس کے افسران آپ کو سلوٹ کرتے ہوئے آپ عدالت جا رہے ہو. ہمارے رہنماؤں کو، ہماری خواتین کو تو گھسیٹ کے تھانوں میں بند کی ہے. ان کی لواحقین کی والدین ڈھونڈتے رہے کہ کون سے تھانے میں ہے. یہ بھول گئے آپ، اس وقت آپ کو نظر نہیں ہے ساری چیزیں. لیکن سوال یہ ہے، پھر بھی ہم یہ کہتے میں یقین کریں گے، آج بھی آپ کراچی کی عدالتیں، لاہور کی، پشاور، کوئٹہ کی عدالتیں دیکھ لیں، آج بھی وہاں خواتین سے بری ہوئی ہے. آج بھی وہاں پہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں. اس وقت آپ کو خیال نہیں آ رہا ہے، آپ کو جوڈیشل سسٹم جو ہے نا وہ اپڈیٹ کرنے کے، اس کو بہتر کرنے کے آپ کو خیال نہیں رہے ہیں. آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں لائے، آپ کو خیال نہیں رہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو جرم کیا ہے اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اس طرح سے نہیں. میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا اس پولیس افسران کے خلاف، بلکہ آئی جی اسلام آباد کو اس پولیس افسران کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. کیوں آپ ایک ملزم کو سلوٹ کریں؟ کیوں ایک منتخب ایم این اے کو تو آپ نے جیل کے سلاخوں میں بند کر دیے تشدد کر کے، اور ایک پرائم منسٹر کی بیٹی ہے یا پرائم منسٹر کا داماد ہے ان کو آپ سلوٹ کریں؟ آپ کو کس حصے سے آپ تنخواہ سرکار کے لے رہے ہیں اور سلوٹ کریں عام لوگوں کو؟ تو سوال یہ کہ اسی طرح پروٹوکول ہوتا رہے گا، اسی طرح جے آئی ٹی سے وہ پتہ نہیں اب جے آئی ٹی سے کیا سوال کیے، تو اندر کی خبر تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ وہ جے آئی ٹی سے انہوں نے کیا بدتمیزی اور کس طرح سے، کیونکہ دماغ تو خراب ہے آخر حال. اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ جو پولیس افسران اس کو سلوٹ کرتے ہوئے اور کارکلان گالی گلوچ کرتے ہوئے اور آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کیا، وہاں تو ان کے سوال آ رہے ہیں. جو خبر بار آ رہی ہے وہ تو ایسے تو کوئی جواب نہیں ہے کہ میں نے یہ جواب دے دیا، بلکہ میں نے یہ سوال کیا ہے. اس طرح سے ایک بالکل 2-2-4 سمجھنے والا کیس ہے. میرے حساب سے مزید اس کو ڈیلے ہونے سے بچنے کے لیے یہ بالکل میں کہتا ہوں اب بہتر ہو گیا. اس وقت مجھ سمیت بہت سارے پاکستانی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 3 جج صاحبان نے فیصلہ صحیح کیا. آج میں کہتا ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ فیصلہ اگر 5 ججز ایک ساتھ دیتے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا بھی مزید جو ایویڈنس قطر سے لے کے آج جے آئی ٹی کے 2 ممبران قطر میں موجود ہے. جب یہ سارے شواہد آئیں گے اور ساری اکٹھے سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے اور ڈیفینیٹلی پبلک ہوگی یہ ڈاکومنٹس، تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. مندوخیل صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ حسن نواز پیش ہوئے، حسین نواز پیش ہوئے، اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئے، اور آج مریم نواز، سب نے ایک ہی بات کی کہ ہم پر الزام نہیں بتایا جا رہا. اور دوسری جانب آج مریم نواز نے کہا کہ اگر ایک پیسے کی بھی کوئی منی لانڈرنگ ہے، کوئی کرپشن ہے تو اس کو ثابت کریں، ورنہ ہمارا اور پورے قوم کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. دھوکے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ جو لندن میں جو لیگل فرم ہائر کی گئی ہے جس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں وہ بھی قومی خزانے سے پیسہ نکال کر غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام بیانات جو صاحبزادے دے رہے ہیں، صاحبزادی دے رہے ہیں، کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ 100% آتا ہے. بلکہ مریم نواز صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو اگر جرم نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، جرم آپ کا چوری ہے، آپ تو منی لانڈرنگ ہے. آپ کی جو انکوائری ہو رہی ہے لندن میں، اگر فارم آئی کیے گئے یا جے آئی ٹی ممبران بزنس کلاس میں جا رہے ہیں یا جس فلائٹ میں جا رہا ہے تو وہ خرچہ بھی آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے پاکستانی قوم کو جو نا ادا کرنا پڑے. کیونکہ ایک تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش تو ایک کمرے میں تو نہیں ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے سارے ڈاکومنٹ جو آپ نے قطر کے ایک جعلی خط دال کی ہے، ابھی لندن کی، یہ ساری چیزیں موجود ہے، تو یہ اخراجات بھی آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں. اور آپ یہ چیز بھولیے کہ آپ کے اوپر جرم نہیں ثابت نہیں ہو رہا ہے. آپ پہ الزام کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. آپ کے اوپر الزام منی لانڈرنگ کے، اربوں روپے کے جو آپ نے اپارٹمنٹ خریدے، پیسے کہاں سے آ گئے، یہ الزام ہے. پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ کیا الزام ہے. الزام تو کلیئرلی آپ کو پتا ہے اور ثابت بھی ہو چکا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں، اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے
میں کہتا ہوں مجھ سے شروع کرے، 10 میرے خلاف انکوائری کرے، میں ہنسی خوشی اس کو سامنے کروں گا، اور اگر میرے دل میں کچھ اور ہے تو میں ضرور ڈالوں گا، ضرور سفارشیں کراؤں گا ضرور لوگوں کو. اور یہ جو آپ کے گالی گلوچ بریگیڈ جو آپ نے تیار کر رکھی ہے، ان سب کو اندر ہونا چاہیے، ان سب کے خلاف جو ہے نا وہ توہین عدالت کی مقدمات ہونا چاہیے. جیسے نیال ہاشمی کے خلاف وہ بھی 10 تاریخ کو اس کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہو رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں ان تمام لوگوں کے خلاف آلریڈی جسٹس صاحب ایک جسٹس صاحب کہہ چکا ہے کہ ان سب کی فوٹیج اکٹھے کر دے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں آپ نے جوتے برسائے، آپ نے سپریم کورٹ کا جو حشر کیا ہے وہ پورے پاکستان دیکھ لیا، اور ایک مرتبہ پھر آپ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اسی طرح یہ الغار کرے. وہ احتساب سے بچنے کے لیے نیب کی جو کاروائی ہے اس کو منسوخ کرنے کی بات کی، اس پر بھی آپ سے بات کروں گا. پہلے ایک مرتبہ پھر نائلہ علی کے پاس چلتے ہیں. نائلہ ذرا بتائیے گا کہ جو 2500 سیکیورٹی اہلکار آج صرف جوڈیشل اکیڈمی کے لیے تعینات کیے گئے تھے، جو سڑکیں بند کی گئی تھیں اور جو کارکنان وہاں پر آئے تھے، کیا اب بھی وہ موجود ہیں؟ کیا سڑکیں اب بھی بند ہیں؟ اب کیا صورتحال ہے، ذرا آگاہ کیجئے گا. جی، آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ سے ایک شاہی ٹولہ ہوتا ہے، وہ کارکنان ہو یا ایم پی ایس ہو یا ایم این ایس ہو، وہ اپنی سرکاری نوکریوں کو چھوڑ کے اور اپنی جو ان کو عوام کی جو خدمات انہوں نے سر انجام دینے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں پہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں. ابھی 2 بچنے والے ہیں، نیب کے چیئرمین بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نواز فیملی کے جو کزنز ہے طارق شفیع وہ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کا خاص پروٹوکول کسی کو بھی دیا گیا ہو یا کارکنان کسی کے بھی آئے ہو. پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے یہاں پہ جہاں تک دیکھا گیا ہے کارکنان کبھی نہیں آتے ہیں. جو سپورٹ کرتے ہیں وہ صرف جو نواز کی فیملی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، شاید اپنی رعایات کے لیے یا شاید اپنی مفاد کے لیے، لیکن پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے نہیں، یہاں پہ نواز فیملی کو سپورٹ کرنے آتے ہیں. اور اب یقین کریں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پاناما کیس ہے کیا، پاناما کیس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی کیسے ہے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. یا تو وہ عمران خان کو اس کا مرتکب ٹھہرا رہے ہوتے ہیں یا تو وہ پھر کسی یہودی سازش کا حصہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ نائلہ علی، بہت شکریہ. آپ ہمیں آگاہ کرتی رہیں صبح سے لے کر اب تک کہ جوڈیشل اکیڈمی کے باہر کیا صورتحال ہے. مندوخیل صاحب ذرا اب یہ بتائیے گا کہ ایک شہباز شریف کہا کہ جی کسی خاتون کو اور قوم کی بیٹی کو بلانا ایسا ہی. جب حضرت عمر کسی قاضی کسی عدالت کے سامنے پیش ہو اور قاضی کھڑے ہو گئے تو انہیں بولا نہیں، آپ کو بالکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو بیٹھ کے، کیونکہ آپ قاضی ہو، میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، آپ نے مجھ سے میرے احتساب کرنا ہے. تو اس حوالے سے ان کو یہ دیکھو، پہلے نظریہ پاکستان کا جو ان کے داماد بٹ صاحب ہے انہوں نے جو کہا کہ یہ تو پاکستان کی نظریے کے خلاف ہے، پتہ نہیں کون سا نظریہ لے آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کے خلاف بات قرار دی ہے، اس کے بعد پھر عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے. تو سر مجھے بتایا نا کہ آج انہوں نے اسلام کو ٹچ کیے تو نہ جانی یہ بکھلاٹ کا شکار ہے. یہ بالکل ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے، سیاسی موت، ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ منہ دکھانے کے سر دختر مشرق بے نظیر بھٹو بہت فخر کرتا ہے پورا پاکستان کہ وہ وزیر اعظم بنی خاتون ہوتے ہوئے. انہوں نے کورٹ کے بھی کچہری میں بھی گئیں، خود کو بھی پیش کیا، تمام چیزیں فیس کی. تو کیا ایک خاتون کے لیے بہت غلط بات ہو جاتی ہے اگر وہ جائے، اگر وہ پولیس اسٹیشن چلی جائے تو کیوں اس طریقے کا ایک اسٹیٹمنٹ دے کر ایک ایسی لائن ڈرا کی گئی ہے کہ مرد حضرات تو پہنچ سکتے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے، لیکن خواتین اگر پہنچی تو ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے. دیکھیے، خواتین کو میرے حساب سے نہ تو جی آئی ٹی نے، نہ سپریم کورٹ، نہ کہ پاکستانی عوام نے اس کو عدالت میں گھسیٹا. ان کو خود اپنے گھر والوں نے، اپنے بھائیوں نے گھسیٹا. ان کی اپنے بھائی حسین نواز کا سٹیٹمنٹ ویڈیو موجود ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری بہن مریم جو نا ہمارے ساتھ اس میں پارٹنر ہے، اس میں ملکن ہے. تو جب آپ اپنی بہن کو خود جا کے چوری کے پیسوں کی پراپرٹی کی آپ ملکن بنائیں گے تو اسی حساب سے ضرور لے جائے گا. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز کے اور شہید بے نظیر بھٹو کی سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایشیا کی ایک عظیم ہستی اور 2 مرتبہ پرائم منسٹر، آپ کچھ نہیں ہے سوائے پرائم منسٹر کی بیٹی کا.
اور وہ ایک اے ڈی سی کی وائف کا, تو ان کا کمپیریزن کرنا بھی مناسب نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بی بی شہید کو عدالتوں میں, تھانوں میں کس طرح گھسیٹا گیا ہے جیسا کوئی بہت بڑی کوئی کرمنل ہو, اور یہ جہاں اربوں روپے کی چوری کی ہے, اور یہ پولیس کے سلوٹ اور پروٹوکول میں جی آئی ٹی میں ایئر کنڈیشن میں جا رہا ہے, ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے میں بتاؤں کہ بھٹو شہید کو اسی عدالتی قتل کے ذریعے ان کو جو نا وہ اس دنیا سے فارغ کر دیا ہے. آپ نے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے, عدالتوں کا احترام کیا ہے. یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے کھڑے کھڑے سزا دی ہے. افتخار چودھری اپنے سیاسی ذہن کے تحت آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا ہے, صبر اور اعتماد کیا اور احترام کیے. آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری کو یہاں کراچی کے سول لائن تھانے میں زبان کاٹی گئی ہے, کس طرح تشدد کیا گیا, مگر پیپلز پارٹی نے کبھی ایئر کنڈیشن جی آئی ٹی کے سامنے پلیز بلاؤ. اب تمام جو پیپلز پارٹی نے پیناما کے صرف پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے. بات یہ کہ بے رحمانہ احتساب کیا, شہزادہ کا پارٹنر وہ